نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی خوش نصیبی اسی میں ہے کہ وہ دن کے شروع ہونے پر بھی اللہ کو یاد کرے اور دن کے اختتام پر بھی اللہ کو یاد کرے، اور تاکہ سارا دن عافیت کے ساتھ گزر جائے، اور شام کو اللہ کو یاد کرے تاکہ اور اپنے گزرے ہوئے وقت پر نظر ڈالے، شکر ادا کرے، توبہ استغفار کرے تاکہ رات کی برائیوں سے بچا رہے اور اس سے پناہ مانگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کرامن کاتبین کی تبدیلی کا وقت بھی صبح و شام ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ وقت اللہ کی یاد میں گزرے تاکہ نامہ اعمال میں انسان کا پہلا اور آخری امر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہو۔ تو اس کے لیے ہم صبح و شام کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تمام گناہوں کا کفارہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اس کے لیے پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد ہے 4 بیماریوں سے موت تک حفاظت کی دعا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھے۔ اور اسی طرح سے جہنم سے حفاظت کے لیے 7 مرتبہ پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 7 مرتبہ پڑھے۔ اور شیطان اور ہر مکروہ چیز سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ناگہانی آفتوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر ہر موذی چیز سے حفاظت کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اگلی دعا روز قیامت اللہ تعالیٰ کا بندے کو راضی کرنا، اس کے لیے یہ دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا نبیا۔ اور دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے اللہ کے کافی ہونے کے لیے یہ دعا پڑھے، اور یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے فجر کی نماز کے بعد، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہم انت ربی۔ پھر استغفار کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور دن رات کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے، اگر صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اللہم ما اصبح پڑھنا ہے، اور شام کو جب پڑھنی ہے تو اللہم ما امسا بی، یہ اس لفظ کا اضافہ کرنا ہے کہ صبح کے ٹائم اصبح کا لفظ اور شام کے ٹائم امسا کا لفظ استعمال کرنا ہے، باقی دعا اسی طرح سے ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اور جنوں بھوت وغیرہ سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھے، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت پڑھے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اور ہر کام کے لیے
کافی ہونے کے لیے سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اس کے بعد سورہ ناس پڑھے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس۔ تو یہ 3 مرتبہ پڑھے۔ اور اسی طرح سے کسی کے اوپر قرض ہے یا پریشانی سے وہ نجات چاہتا ہے تو صبح کے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور تمام آفتوں کی حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ، تمام آفتوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ 70,000 فرشتوں کی دعا لینے کے لیے اور شہادت کی موت کے لیے یہ آیات پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد قرآنی آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم، یہ 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اور اسی طرح سے شام کو 1 مرتبہ پڑھ لے تو 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ شہادت کی موت مرے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی دعا جو ہے پورے جسم کی آگ سے آزادی اور مغفرت کے لیے ہے، اللہم انی اصبحت، اگر صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اصبحت کا لفظ استعمال کرنا ہے، اور اگر شام کے وقت کے لیے پڑھتا ہے تو پھر پڑھنا ہے اللہم انی امسیت۔ پھر اس کے بعد ہے اشہدو کا و اشہدو حملہ تا عرشی کا و ملائکاتی کا و جمیع خلقی کا انکا انت اللہ لا الہ الا انت و انا محمدن عبدک و رسولک۔ اور اسی طرح سے دعائے انس ہے، یہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور پہلے ایک علیحدہ سے میں آپ کو بھیجوں گی، بہت لمبی ہے تو یہ اس سے تھوڑی مختصر ہے، تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و والدی، بسم اللہ علی ما اتانی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اور حادثات سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن
ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم۔ اور اولاد میں تقصیر کی اور اذکار میں اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور دنیا اور آخرت کی عافیت کے لیے اور اہل و عیال اور اولاد کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روآتی اللہم احفظنی من بین یدای و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعصمتک ان اغتال من تحتی۔ ان اذکار کا صبح شام اہتمام کیجیے تاکہ آپ دینی اور دنیاوی فوائد کو سمیٹ سکیں، اور آگے شیئر اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں بر وقت، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر باقی لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے لوگ ان کا اہتمام کریں گے اس ثواب میں آپ بھی شامل ہوں گے۔